السلام علیکم، میں آپ کے پاس بریکنگ نیوز لے کے آ رہا ہوں۔ آرمینیا اور آذربائیجان کی لڑائی جو ہے وہ رک گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، اور آرمینیا نے اپنی ایک قسم کی شکست تسلیم کر لی ہے۔ وہ مان بھی نہیں رہے ہیں، لیکن انہوں نے ہر شرط مان بھی لی ہے آذربائیجان کی۔ رشیا نے بیچ میں پڑھ کے یہ جنگ بندی کروائی ہے، اور میرے پاس مین پوائنٹس بھی آ گئے ہیں کہ جو ان کا ایک ایگریمنٹ سائن ہوا ہے، جس میں نگورنو قرباخ جو ہے وہ آرمینیا نے وہاں پہ شکست تسلیم کر لی ہے، اور معاہدے پہ آذربائیجان کی مرضی کے مطابق دستخط ہوئے ہیں۔ اب آرمینیا کے صدر جو مرضی کے ہیں، لیکن اب اس کی شرائط جو ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں، بڑی پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس معاہدے میں آذربائیجان کو وہ بہت ساری رعایتیں مل گئی ہیں جو کئی دہائیوں سے وہ چاہ رہے تھے۔ سیٹلمنٹس کے وقت بات کرتے ہوئے آرمینیا کے صدر کا کہنا تھا کہ میں اپنے لیے اور آپ سب کے لیے بہت ہی مشکل فیصلہ کیا ہے، اور اس سے پہلے جنگ بندی کا معاہدہ ان ممالک کے وزرائے خارجہ نے کیا، لیکن اس پر دستخط جو ہیں وہ رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن اور آذربائیجان اور آرمینیا کے صدور نے کی ہیں۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اس سے پہلے ہونے والا معاہدہ جو تھا وہ 2 گھنٹے بھی نہیں چلا تھا۔ اب اس معاہدے کے تحت نگورنو قرباخ سے آرمینیا کی فوج نکل جائے گی، اور رشیا کی پیس کیپنگ فورس جو ہے وہ وہاں پہ فی الحال رہے گی، اور جبکہ گزشتہ کئی دہائیوں سے آرمینیا کی فوج یہاں قابض تھی، اور ایک ڈمی حکومت بھی انہوں نے بنائی ہوئی تھی۔ صدر پیوٹن نے کہا ہے کہ نئی ایگریمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ دونوں ممالک کی فوج جہاں ہیں وہیں رک جائیں، جبکہ گزشتہ روز ہی آذربائیجان نے نگورنو قرباخ کا دوسرا بڑا شہر شوشا اس پر قبضہ کیا تھا، تو قرباخ کے دارالحکومت سے 6 کلومیٹر کے فاصلے پہ رہا ہے، اور اس پہ نظر بھی رکھی جا سکتی، تو یہ کمر ٹوٹ گئی ان کی آرمینیا کی اس کے بعد۔ اب آرمینیا کی ماؤنٹن انکلیو کے لیے سپلائی لائن بھی کٹ گئی جو وہاں پہ موجود تھی، اس وجہ سے آرمینیا کے فوجی ہر طرح کی سپلائی لائن سے محروم ہے، خاص طور پر خوراک ان کو نہیں مل رہی ہے، ایمونیشن نہیں مل رہی، لاجسٹک سپلائی نہیں ہے۔ تو جو فوج کو اور فوجی نظام کو سمجھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ ان کی موت ہے وہاں پہ، اس وجہ سے آرمینیا نے یہ مشکل فیصلہ کر لیا بقول ان کے صدر کے۔ اس اعلان کے فوراً بعد بسط ہجوم آرمینیا کے دارالحکومت میں ہجوم کی صورت میں نکل آئی، اور وزیر اعظم کے آفس میں گھس کر ان کی نمبر پلیٹ بھی اکھاڑ دی، نیم پلیٹ بھی اکھاڑ دی، ان کو غدار کے نعرے لگے۔ جو لوگ آذربائیجان ہجرت کر کے چلے گئے تھے وہ واپس نگورنو قرباخ آ جائیں گے، اور یونائٹڈ نیشنز ان کی یہاں پہ نگرانی کرے گا، جبکہ آذربائیجان کا وہ حصہ جو بنگلہ دیش اور پاکستان کی طرح کٹا ہوا ہے اور درمیان میں آذربائیجان ہے، اس میں آذربائیجان کو کوریڈور ٹرانسپورٹ کی صورت میں راستہ مل جائے گا، اور روس کی فوج یہاں آپ سمجھیں کہ 5 سال کے لیے اب جو ہے وہ پیس کیپنگ کرے گی۔ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے اس کی سارے کی، کہ ادھر امریکن الیکشنز ہوئے، کسی ٹرمپ اور بائیڈن کے درمیان لڑائیاں ہو رہی ہیں، ایک سپریم کورٹ جا رہا ہے، ایک ووٹر ریکاؤنٹ کرا رہا ہے، اور ایک جو ہے وکٹری سپیچ دے رہا ہے، تو رشیا نے کہا کہ یہی ٹائم ہے کہ اس میں سلپ ان کر جائیں اور یہاں پہ ایسا معاہدہ کر لیں کہ اب رشیا کا فٹ ہولڈ جو ہے وہاں پہ ہو جائے، کیونکہ آذربائیجان، آرمینیا اور ان کے بیچ میں یہ نگورنو قرباخ ہے، یہ بہت امپورٹنٹ علاقہ ہے تیل اور گیس کے ذخائر کے لیے، اور بہت سے ممالک خاص طور پہ ٹرکی وغیرہ جو ہیں وہ ان ذخائر کے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں۔ تو رشیا کا یہاں پہ آنے کا مطلب ہے کہ رشیا نے اپنے ارد گرد ایک بہت بڑا ایریا جو کہ رچ ایریا آپ جس کو کہہ سکتے ہیں، اس کے اوپر آ کے اپنا انفلوئنس بڑھا لیا اور امریکہ کے انفلوئنس کو وہاں سے آؤٹ کر دیا۔ بہرحال گڈ نیوز ہے کہ جب یہ سرنڈر ہوا تو آذربائیجان میں 2 ممالک کے لیے لوگوں نے بڑے نعرے مارے، ایک ٹرکی کے لیے اور ایک پاکستان کے لیے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرکی اور پاکستان نے ان کی بھرپور حمایت کی آذربائیجان کی، اور اب ان کو اللہ نے اس فتح سے ہمکنار کر دیا۔ بہت بڑے مسئلے سے بچ گیا پورے کا پورا ریجن، کیونکہ یہ ایک خطے میں شیعہ سنی لڑائی کے اندر بھی کنورٹ ہو رہا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس سے پہلے ہی ادھر کا فیصلہ ہو گیا اور معاملات یہاں پہ ٹھنڈے پڑ گئے۔ اسی وجہ سے ایران میں بھی اب ذرا سکون آ جائے گا، کیونکہ ان کو کافی پرابلم ہو رہی تھی، ان کے اندر جو تھے وہ آرمینین ریزیڈنٹس بہت زیادہ تھے، لاکھوں کی تعداد میں تھے، اور وہ ان سے مطالبہ کر رہے تھے کہ جنگ میں جمپ ان کریں۔ تو اب یہ پورا ریجن جو ہے اس کے بعد سیٹل ہو سکتا ہے۔ بٹ نیوز از کہ کل آذربائیجان نے ایک رشین پلین کو بھی گرا دیا تھا، اور بعد میں انہوں نے اس کے لیے اپالوجائز کیا، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے غلطی سے گرایا، ہم سمجھے یہ آرمینیا کا ہے، اور بہرحال ان کی وہ اپالوجی جو ہے وہ ایکسیپٹ بھی ہو گئی۔ رشیا اس وقت پیس کیپنگ کر رہا ہے۔
آذربائیجان کی بہت سی پرانی جو شرائط تھیں جو کئی دہائیوں سے چل رہی تھیں وہ پوری ہو گئی ہیں. آرمینیا کو بدترین شکست ہوئی ہے اور اب مجھے لگتا ہے کہ آرمینیا کے صدر کا اپنے آفس میں رہنا کو زیادہ ممکن نہیں ہے. چند دنوں میں یہ بھی خبر آ جائے گی کہ ان کو چھوڑنا پڑا ہے کیونکہ لوگ ان کے اشتعال میں آ گئے ہیں اور ان کو کہیں پہ بیٹھنے کی جگہ نہیں مل رہی. ان کا دفتر توڑ پھوڑ دیا گیا اور ابھی تو ان کی ریزیڈنس کو تو فوج نے پروٹیکٹ کیا ہوا ہے. دیکھتے ہیں کتنی دیر. آپ نے اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی تک کر لیں, بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں. اللہ حافظ.